وقتوں میں سے یہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، جلدی انسان سو جائے اور جلدی صبح سویرے اٹھ جائے۔ اگر کوئی شخص صبح کو دیر سے اٹھتا ہے تو وہ پھر زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ بعض ٹائمز ہوتے ہیں جو کہ بڑے ضروری اور مہم ٹائم ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک جو ہے یہ صبح کا جو وقت ہے، یہ بہت ضروری وقت ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ جس طرح ایک مرغہ جلدی اٹھتا ہے اور لوگوں کو بھی اٹھاتا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی اس کی ایک کوالٹی ہے۔ صبح سویرے بیدار ہو کے پھر وہ اذان کے ذریعے یا بانگ جو دیتا ہے اسے دوسروں کو بھی بیدار کرتا ہے۔ سحری کا یہ فائدہ ہے کہ انسان میں وہ عادت آ جاتی ہے صبح جلدی اٹھنے کی، اور جب صبح جلدی اٹھے گا تو اس حساب سے وہ اپنے سارے دنوں کے اس دن کا وہ انتظام کرے گا، پلاننگ کرے گا۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو وقت ہے بین طلوعین جس کو کہتے ہیں، یعنی طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان، یہ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے کا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ملائکہ نزول کرتے ہیں۔ ملائکہ جن کی ڈیوٹی شب کو ہوتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے، اور وہ ملائکہ کہ جن کی ذمہ یہ کام ہے کہ وہ صبح کے اپنے کام انجام دیں، وہ عرش سے فرش پر آتے ہیں۔ تو نزول ملائکہ کا جو وقت ہے وہ یہی فجر کا ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنا پروگرام اس طریقے سے بنائے کہ وہ سحری کے لیے بیدار ہو۔ اور اس ٹائم کا خواب بھی سچا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت میں خواب دیکھے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے اس ٹائم میں نہیں ہوتا۔ آدھی رات کو شیطان اور اس کے چیلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ورغلائیں اور لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم سے ہٹا کر دوسرے راستوں کی طرف لے جائیں۔ لیکن جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس میں پھر شیطان کی نہیں چلتی، یہ ملائکہ کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، رزق کی تقسیمی کا وقت ہے۔ ایسے موقع پہ انسان کو سونا نہیں چاہیے، بین طلوعین سونا درست نہیں ہے۔ اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس پہ پروردگار عالم اپنی خصوصی نظر کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ملائکہ، دیکھو میرا یہ بندہ اس ٹائم پر جاگ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے اور میری جو ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ لذا یہ فائدہ جو ہم کو ملتا ہے یہ ماہ رمضان کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ جس طرح کل عرض کیا تھا کہ ایک ہمارا ٹاپک ان ایام میں وہ نماز اور نماز جماعت بالخصوص اس کی اہمیت کے متعلق ہے، تو انشاءاللہ اسی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہی قاعدہ اور کلیہ جو ہم شروع سے آزما رہے ہیں اور اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ یہاں نماز کے سلسلے میں بھی وہی قاعدہ اور کلیہ آئے گا۔ وہ یہ کہ ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ روزے کے حوالے سے اس سلسلے میں کافی مثالیں ہم نے دیں، اور یہ جو عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور وہ دونوں سمجھنا ہے اور دونوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایک پر عمل کریں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں پر اس کا عمل ہو۔ ظاہر نماز کیا ہے؟ ظاہر نماز ہے طہارت، ظاہر نماز نیت ہے، ظاہر نماز تکبیرۃ الاحرام ہے، ظاہر نماز رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے اور سلام ہے۔ یہ ظاہر نماز ہے۔ باطن نماز کیا ہے؟ نماز کا باطن ہے معراج المؤمن، مومن کی معراج۔ اب یہ معراج ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج بہت بڑی بات ہے۔
تو اب یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ نماز کا باطن معراج ہے؟ وہ اس شخص کو معلوم ہوگا جو باطن نماز کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ نماز باطن میں مومن کے لیے معراج ہے، نماز باطن میں مومن کے لیے تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے نماز فحاشی کو اور منکرات کو، برائی کو روکتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی، اس نماز نے آپ کو فحاشی اور منکرات سے نہیں روکا، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ظاہر نماز کو ادا کیا ہے، باطن نماز کو ادا نہیں کیا۔ اگر باطن نماز کو ادا کرتے تو یقیناً نماز آپ کو فحاشی، برائی اور منکرات سے روکتی۔ باطن نماز ہے عمود الدین، دین کا ستون۔ اب آپ بتائیں، کوئی کہے کہ ظاہر میں مجھے بتائیں ستون کہاں ہے، لیکن الصلاۃ عمود الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ اگر آپ باطن میں جائیں تو واقعاً اسی نماز نے دین کو سہارا دیا ہوا ہے۔ بقول شاعر کے حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے، حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دین کا ستون، ظاہر میں تو ستون نظر نہیں آتا، لیکن باطن میں یہ نماز ہی ہے کہ جس نے دین کو سہارا دیا ہوا ہے۔ باطن میں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میرے لیے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اگر ایک شخص نماز کو اپنے لیے مصیبت، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مصیبت اور مشکل سمجھتا ہے تو وہ باطن نماز سے آگاہ نہیں ہے، تبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ نماز اس کے لیے مصیبت ہے یا مشکل ہے، وَإِلَّا یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز تو قرۃ عین، حضرت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ بس یہ دو چیزیں، اس کی طرف آپ نے کافی غور کرنا ہے۔ ایک احکام ہے نماز کے جو آپ انجام دیتے ہیں، اور ایک باطن ہے نماز کا جو مختلف ہے ظاہر سے، مختلف ہے احکام سے، اور ان دونوں چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو لوگ ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی، اب یہ چند روایات پڑھتے ہیں اس کی طرف ذرا توجہ کیجئے، یہ ساری روایتیں بڑی مہم اور امپورٹنٹ ہیں۔ درود کے ساتھ سہارا دے محمد علیہ محمد۔ میری امت میں سے بعض لوگ جو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی آدھی نماز قبول ہے اور آدھی رد ہے، اور بعض ہیں کہ جن کی نمازیں تیسرا حصہ ثلث قبول ہے اور باقی رد۔ بعض لوگوں کا جو ہے وہ 1/4 چوتھا حصہ، بعض لوگوں کا 5واں، بعض لوگوں کا 10واں۔ اور ایسی بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں میری امت میں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہی نماز ان کو فولڈ کر کے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جس طرح کوئی پرانے کپڑوں کو فولڈ کرتا ہے، پرانے کپڑوں کو ہم فولڈ کرتے ہیں، ایسی بھی لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں پرانے کپڑوں کی طرح فولڈ کر کے ان کے منہ پر ماری جائیں گی، اور بعض روایات میں بعض لوگوں کی نمازیں دیوار پر ماری جائیں گی، یعنی قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ کون سی نمازیں ہیں کہ جو آدھی قبول ہوتی ہیں، یا ثلث، یا چوتھا حصہ، یا 5واں حصہ؟ عزیزان گرامی، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو حضور قلب سے ادا نہیں ہوئی ہیں، بدن سے ادا ہوئی ہیں مگر قلب سے نہیں ہوئی، روح سے ان نمازوں کا تعلق نہیں ہے۔ ظاہر میں انسان نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے لیے بہترین چیز قبولیت کے لیے اور باطن امور اسرار کے ساتھ نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں حضور قلب ہو۔ حضور قلب ایمانا، کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور قلب، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دو درجے ہیں،
ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، دوسری مرتبہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حضور قلب۔ بعض شعراء نے لکھا ہے لیلا اور مجنو کا جو قصہ ہے فرضی قصہ ہے، لیکن اس میں بعض وقت ہمارے لیے ایک درس بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مجنو جو ہے وہ لیلا کے خیالات میں جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، لیلا کے متعلق سوچ رہا تھا، اس کو جو ہے خیال نہیں رہا، اور جوتوں کے ساتھ مسجد کے اندر آ گیا۔ اب کچھ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، بعض لوگوں نے اپنی نماز چھوڑ دی اور مجنو کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو مارنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے کفر کر دیا، تم جوتوں سمیت مسجد میں، یہ اتنی بے حرمتی، جوتوں سمیت مسجد میں کیسے آ گئے؟ مجنو کہتا ہے کہ میں تو ایک مجازی چیز کے عشق میں جو ہے مسجد آ گیا تھا جوتوں سمیت، مجازی، لیلا تو ایک چیز ہے جو مجازی ہے، تم تو حقیقی خدا کی عبادت کر رہے تھے، مجھے پتہ نہیں چلا جبکہ میں لیلا کے غم میں گم تھا، تم اللہ کی عبادت کرے، تم کو کیسے پتہ چلا کہ میں جوتوں سمیت آ گیا؟ میں کیسے آ گیا جوتوں سمیت، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ حضور قلب سے عبادت نہیں کر رہے تھے۔ حضور قلب کس کو کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ حضور قلب وہ ہے کہ جب ایک جنگ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر پیوست ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا نکالنا بہت مشکل ہے، اور دو روایتیں ہیں، ایک حضرت سے بھی ہے اور ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام سے۔ لوگ آئے، کہا کہ کیا کریں، امیر المومنین کو بہت تکلیف اور زحمت ہے تیر نکالنے میں۔ کہتے ہیں اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نماز کی نیت کر لیں، اس وقت جا کے پاؤں سے تیر نکال لینا، کیونکہ نماز کی حالت میں امیر المومنین علیہ السلام کا بدن موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، چہرہ زرد، اور محراب میں ایسے تڑپتے تھے جیسے مارگزیدہ، جب سام کسی کو کاٹتا ہے زہر کے اثر کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، وہ کتنا تڑپتا ہے، امیر المومنین ایسے تڑپتے تھے۔ ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے قریب میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کی شانے سے آپ کی عبا اتری ہوئی تھی، گر گئی تھی، اور آپ توجہ ہی نہیں کر رہے تھے، اپنی نماز میں آپ مصروف تھے، مگن تھے۔ جب نماز ختم کی، ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے وہ عبا ردا اٹھائی اور امام علیہ السلام کی شانوں پر ڈال دی، اور کہا کہ اے امام، آپ متوجہ نہیں تھے، نماز کے دوران آپ کی شانوں سے عبا گر گئی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ ثمالی میں کیسے متوجہ ہوتا، تم نہیں جانتے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ جس کی بارگاہ میں میں کھڑا تھا، مجھے اور چیزوں کا ہوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں باطن نماز اور آداب نماز۔ آداب نماز بہت ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے تو ادب کے ساتھ۔ ادب یہ ہے کہ حضور قلب ہو۔ کہتے ہیں جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو دنیا جہاں کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، جو چیزیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اسی وقت نماز کے دوران۔ ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق علماء نے بہت اچھا حل بتایا ہے، مرحوم آیت اللہ بہجت نے بھی اس کا حل بتایا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہم کیا کریں کہ نماز میں ہماری توجہ ادھر ادھر نہ جائے بلکہ نماز کی طرف رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رہے جس کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری توجہ نماز میں ادھر ادھر بھٹکتی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ تم دن میں سوچتے ہو، کرتے ہو، جب نماز کی نیت کرتے ہو تو وہی خیالات تمہارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اگر تم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، تو نماز کے دوران بھی آپ کے ذہن میں وہی نیکی رہے گی۔ فرض کرتے ہیں نماز ظہر کا وقت ہے 1:30 بجے، اور میں 1 بجے آ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے قرآن کی تلاوت۔ اب جب میں 1:30 بجے نماز پڑھوں گا تو میرے ذہن میں یا تو وہی آیات ہوں گے یا میری توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی۔
لیکن اگر آدھے گھنٹے پہلے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ٹی وی میں کوئی پروگرام چل رہا تھا، 1:30 بج گیا، میں نے ٹی وی بند کر دیا، فوراً نماز کی نیت کر دی، تو اب نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، میرا بدن وہیں پہ جھک رہا ہے، سجود کر رہا ہے، لیکن حضور قلب نہیں ہے، ذہن میں وہی پروگرام جو چل رہا ہے، وہ ابھی تک الفاظ میرے جو ہیں سورہ الحمد کے ہیں، لیکن ذہن میں وہی چیز ہے جو میرے آدھے گھنٹے پہلے کی تھی۔ لذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آپ کی کنسنٹریشن، توجہ نماز کی طرف ہو، تو مفید کام کیا کریں؟ فضول کام کریں گے تو نماز میں بھی فضول کام انسان کے ذہن میں آئے گا۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ یہی ہے کہ یا تو وہ پوری جو اگر آپ کا جو سکیجول ہے، انسان کا جو سکیجول ہوتا ہے دن کا 24 گھنٹے کا، وہ ایسا ہی ہے کہ یا تو وہ واجبات پر عمل کر رہا ہو، یا جو نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کر رہا ہو۔ اگر کوئی تیسرا کام ہے کہ جو واجبات پر عمل نہیں ہے اور نواہی سے اجتناب نہیں ہے، تو وہ کار فضول ہے، اور اس کو بعض علماء نے چوری کا حد کہا ہے کہ یہ چوری کی حد میں آتا ہے۔ یعنی آپ نے جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اسے چوری کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کا وقت تھا نہ واجبات میں آتا تھا اور نہ نواہی میں آپ اس سے اجتناب کر رہے تھے۔ وہ چیزیں جو منع ہے اس سے اجتناب کرنا، اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ نے وقت سے چوری کی ہے۔ درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط نماز کی ہے طہارت۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہے۔ یہ ظاہری شرط ہے۔ باطنی شرط بھی ہے، اور وہ ہے طہارت قلب، یہ ہے طہارت اعضاء والجوارح۔ اور جو باطنی شرط ہے جو واقعاً آداب و صلاۃ میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا باطن جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ وہ کس چیز سے صاف ہو؟ شرک سے صاف ہونا چاہیے، اس میں اطاعت ہو، بندگی ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان نیت کرے۔ نیت وہ کہے کہ میں قربتاً الی اللہ کر رہا ہوں، قربتاً الی اللہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ باطن میں بھی وہ یہ نیت کرے کہ میرا جو قلب ہے اس میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر قلب میں اللہ نہیں ہے، حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، تو پھر آپ شرائط پوری نہیں کر رہے، نماز پڑھنے کی شرائط۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جو ظاہر میں تو ادا ہو رہی ہے، لیکن یہ کبھی آپ کو معراج پر نہیں لے کر جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت، حب دنیا جس کو کہتے ہیں، یہ سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، یعنی 70%، 71% جو زمین ہے وہ پانی ہے، 29 یا 30% جو زمین ہے وہ خشکی ہے۔ لیکن یہ جو 3 حصے پانی ہیں، اس سے کتنے لوگ استفادہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بہت کم، کیونکہ یہ سمندر ہے، سمندر کا پانی نمکین ہے، کوئی بھی سمندر کا پانی نہیں پیتا۔ حب دنیا بھی سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ وہ کس طرح؟ جو شخص جتنا بھی سمندر کا پانی پیے اس کی پیاس میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ سمندر کے پانی سے پیاس نہیں بجھتی، انسان اتنا پانی پیتا ہے سمندر سے، پیاس نہیں بجھتی، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے کیونکہ پیاس نہیں بجھتی۔ دنیا کی محبت بھی یہی ہے، جتنی محبت کریں گے محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی، اور حل من مزید، حل من مزید۔ یہ بالکل سمندر کے پانی کی طرح ہے، دنیا کی محبت اور سمندر کا پانی۔
بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب سے وہ طہارت قلب، یعنی غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کو نکال دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مناجات کر رہے ہیں، بہت ہی مقرب ایسے نبی کی جو صاحب شریعت، جن پر کتاب نازل ہوئی، یعنی صاحب کتاب زبور، اور وہ زبور پورے مناجات ہیں۔ آپ دیکھیں وہ مناجات جو ہیں، یعنی بالکل بعین ہی ہم جو صحیفہ کاملہ کی بات کرتے ہیں، صحیفہ کاملہ کا ایک لقب زبور آل محمد بھی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ امام علیہ السلام بھی اپنی دعاؤں اور مناجات کے ذریعے ہم کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ درس دے رہے۔ جناب داؤد علیہ السلام جن کے پاس ملک تھا، حکومت تھی، وہ مناجات کرتے تھے، اور کیسے مناجات کرتے تھے؟ جب دعا پڑھتے تھے مناجات میں وہ الفاظ ادا کرتے تھے تو پرندے اور جانور بھی ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، درخت جھومتے تھے، خلوص تھا۔ آپ کوشش کریں، آپ کوئی اچھی دعا پڑھیں، اچھے لہن میں پڑھیں، دیکھیں جو باہر کی دنیا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ بس اگر اخلاص کے ساتھ ہو، کچھ تھا حضرت داؤد علیہ السلام میں کہ ان کی مناجات کے ساتھ چرندے پرندے درندے وہ بھی مست ہو جاتے تھے، اور وہ بھی مناجات پڑھتے تھے۔ اسی مناجات کے دوران ایک مرتبہ پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ بار الہ یہ بتا تیرا خزانہ کہاں ہے؟ ہر ایک بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، تو بہت بڑا بادشاہ ہے، ہر ایک بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، تیرا خزانہ کہاں ہے؟ کیا ہے تیرا خزانہ؟ مومنین اگر آپ سن پائیں تو جواب سنیں پروردگار عالم نے کیا جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اے داؤد، میرا خزانہ قلب مومن ہے۔ تجھے میرے خزانے کا پتہ چاہیے؟ مومن کا دل، مومن کا قلب، وہ میرا خزانہ ہے۔ اب جب مومن کا قلب اللہ کا خزانہ ہوا تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ مومن کے قلب کا احترام کرے، اس کو اذیت نہ پہنچائے، اس کو انسلٹ نہ کرے، اس کو توہین نہ کرے۔ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ دوسرے مومن کی توہین کرے، اس کو انسلٹ کرے، اس کو جو ہے نیچا دکھائے۔ اجازت نہیں ہے اس بات کی۔ بعض روایات میں اس حد تک ہے کہ مومن کی عزت وہ کعبہ کی طرح ہے، جس طرح کعبہ کی کتنی عزت ہوتی ہے، کعبہ کی عزت، مومن کی عزت بھی کعبہ کی طرح ہے۔ کہتے ہیں وہ فلاں تو مومن نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ نہ کریں کہ وہ مومن ہے یا نہیں، وہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں۔ ظاہر میں شاید آپ کو ایسا لگتا ہو کہ مومن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے باطن میں وہ اللہ کے بہت قریب ہو۔ لذا عزیزان گرامی، یہ جو نماز ہے، کبھی آپ اس کو حضور قلب کے ساتھ اور باطنی شرائط کے ساتھ بھی پڑھ کر دیکھیں۔ نماز جماعت کی اہمیت تو اس حد تک ہے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر تمام انسان اور جن رائٹرز بن جاتے ہیں، آتھرز بن جاتے ہیں، لکھنے والے، اور تمام دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور تمام درخت دنیا کے وہ پین بن جائیں، قلم بن جائیں، پھر بھی نماز جماعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ نماز جماعت کا اتنا ثواب ہے۔ جب نماز جماعت ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ماہ رمضان میں اس حسینیہ میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، 5 وقت کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس حسینیہ میں۔ ملائکہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ نماز جماعت ہو رہی ہے، وہ رشک کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، کہتے ہیں دیکھو اے کاش ہمارے لیے بھی یہ فیسیلیٹی ہوتی، ہم بھی عرش پہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، مگر ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ ان کو کہا گیا بھئی تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم یہ انجام دو، تم وہ انجام، اور وہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ملائکہ میں سے کہ تم صرف سجدے میں رہو، جب سے خلق ہوئے ہیں سجدے میں ہیں، جب سے خلق ہوئے ہیں رکوع میں ہیں، مگر آپ وہ امت ہیں کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ملائکہ رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے جب انسان مل کر سب کرتا ہے، اور اس کے کمیونٹی وائز بڑے فائدے ہیں۔ دل سے کدورت جاتی ہے، آدمی ایک دوسرے کے قریب آ جاتا ہے،
آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، غلط فہمیاں، وہ دور ہو جاتی ہیں، اور وہ دور ہونی بھی چاہیے۔ ابھی ہم جو ہے بالکل پہلے سٹیج پر ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ میں مومنین کو دوسرے سٹیج پر دیکھوں، تیسرے پہ ہیں۔ کچھ لوگ انڈیویجولی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے درجات پر ہیں، لیکن ہر ایک انسان کے لیے یہ کوشش کرنی ہے، اس کو ایک سفر کرنا ہے۔ یہ سفر ہے، زندگی سفر ہے، اور یہ سفر اللہ ہے، اللہ کی طرف ہے، سیر و سلوک کا سفر ہے۔ اللہ کی طرف سفر کریں، اور اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ سے خوش رہے، اور وہ اسی وقت ہے کہ آپ ان کے واجبات پر عمل کریں، نماز کو اہمیت دیں۔ حیرت ہوتی ہے جب بعض جگہ پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کے مومنین نماز نہیں پڑھتے یا سستی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب تھوڑی ان کو نصیحت کر دیں، یہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں میں کیسے نصیحت کروں، میں کیسے کہوں کہ بھئی تم لوگ نماز پڑھو، یا کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ آ کر مجھ سے پوچھیں کہ آداب کے ساتھ نماز کیسے پڑھی جائے، وہ کیا آداب ہیں، وہ کیا اسرار ہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہوں کہ مومنین آداب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ تو بہت عجیب بات ہے، نماز پڑھیں مگر آداب کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اس میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہی درس ہمیں کربلا والوں نے بھی دیا، اور سب سے بہترین مثال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مثال ہے کہ آپ نے کربلا میں جو نماز ادا کی، ایسا نمازی دنیا نے نہیں دیکھا، ایسا روزہ دار دنیا نے نہیں دیکھا۔ روزے دار تو بہت ہیں، مگر حسین جیسا روزے دار، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ نمازی بہت ہیں، مگر حسین جیسا نمازی، وہ بھی نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، میدان میں ہر طرف سے تیروں کی بارش۔ کچھ لوگ آگے آتے ہیں، یہ جب جنگ شروع ہوتی ہے عاشورہ کی، یہ اس کے اوائل، ایک سعید ان کا نام ہے، وہ اتنے تیر آتے ہیں ان کے بدن پر کہ وہ گر جاتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فرزند رسول میں نے حق ادا کیا یا نہیں؟ فرماتے ہیں بے شک تو نے حق ادا کر دیا۔ اور ابو ثمامہ سیداوی نے جب اوپر کی طرف نگاہ کیا اور دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، کہا فرزند رسول دل کرتا ہے کہ آخری نماز، زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے ادا کریں۔ امام علیہ السلام نے آنکھیں اٹھائیں، کہا ابو ثمامہ سیداوی تو نے اس وقت جبکہ لڑائی ہو رہی ہے اور زندگی اور موت کا چل رہا ہے، وقت میں نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ بہت بڑی دعا ہے، اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے، ایسے وقت میں بھی تو نے نماز کو یاد کیا۔ امام علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ امام علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو خالق حقیقی کے حضور سجدے میں رکھ دیا۔ کیا الفاظ ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ جو تیری مرضی حسین کی وہی مرضی، جو تو چاہتا ہے حسین بھی وہی چاہتا ہے۔ اپنے سر کو ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ ضرور کیا مگر خود نہیں اٹھے۔ ایک تو وہ مقام تھا جب آپ پشت رسول پر بیٹھ گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے رسول خدا نے ذکر سجود کو طولانی کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ حضرت نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حتیٰ کہ امام حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ یا امام حسین نے جب اپنا سر مبارک پروردگار عالم کے سامنے سجدے میں رکھا، ہاں سر بلند ہوا، مگر امام حسین نے بلند نہیں کیا بلکہ دشمن نے بلند کیا۔ اور کیسے بلند کیا؟ نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ امام حسین کا مبارک سر نوکے نیزہ پر خیام میں امام زین العابدین نے دیکھا کہ میرے والد کا سر نیزے پر ہے، بس انگشت شہادت سے اشارہ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ بار اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہماری عبادات اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بار اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اور بار اللہ یہ مبارک مہینہ جو کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مریضوں کو، بیماروں کو صحت شفا کامل عطا فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مومنین اور مومنات جہاں کہیں بھی ہیں بار الہ ان کی حفاظت فرما، بالخصوص شام میں اور پاکستان، ایران، ہندوستان جہاں کہیں بھی ہیں بار الہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام کی خیر فرما۔ اور جو واقعات شام میں ہو رہے ہیں اور جو رپورٹس آ رہی ہیں، یعنی دیکھیں دشمن کی یہ کوشش ہے کہ عتبات عالیہ کو نقصان پہنچائے۔ پروردگارہ ہمارے ائمہ کے حرم اور اہل البیت علیہ السلام کے عتبات عالیہ کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ بار الہ وہابیوں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود کر۔ بار الہ دشمنان اہل البیت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود کر۔ یہ جو سلفی ہیں، تکفیری ہیں، جو بھی ہیں، جو شام میں روزہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو انہوں نے بھی حال ہی میں نقصان پہنچایا، اگرچہ 2 بریگیڈ ہیں جو کہ حفاظت کر رہے ہیں، یہ تو پہلے دن سے ان کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ عتبات عالیہ کو نقصان پہنچائیں۔ وہ دل میں جو عناد اور کدورت ہے آپ کے خلاف، اس کو یہ بار بار ظاہر کر رہے ہیں۔ بار الہ جو بھی شیعوں کے ساتھ عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، سب کو ذلیل و خوار و نیست و نابود کر۔ اور بار الہ جو بھی شیعوں کو دوست رکھتا ہے ان کی تعداد میں اضافہ فرما۔ بار الہ ان تمام مشکلات کے خاتمے کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور بار الہ روزہ بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما۔ روزہ بی بی رقیہ حضرت سکینہ علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ اور کربلا میں جو ہمارے بار الہ حرم ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ حجاز میں، مکہ مدینہ میں جو حرم ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی، جنت البقیع میں 4 معصومین کی قبریں ہیں، بار الہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا جو لوگ بھی ان کی طرف بری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی توہین کا خیال رکھتے ہیں، بار الہ سب کو ذلیل و خوار و نیست و نابود کر۔ اور بار الہ ہم میں اتفاق اور اتحاد، ہمارے اتفاق اور اتحاد میں اضافہ فرما۔ اور بار الہ دشمنوں کے خلاف ہم سب کو متحد فرما۔ آمین یا رب العالمین وانت سمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جملہ مومنین اور مومنات، حیدرآباد میں ایک مومنہ کا انتقال ہوا، ان کا ذہن اس کا نام میرے ذہن سے پھر نکل گیا، راشدہ بیگم، مرحومہ مغفورہ راشدہ بیگم کا انتقال ہوا آج، جس کو توفیق ہو ان کے لیے نماز ہدیہ میت یا نماز وحشت قبر بھی مرحومہ کے لیے پڑھیں۔ اور شام میں اور باقی جگہوں پہ جو ہمارے شیعہ شہید ہو رہے ہیں اس جرم میں کہ وہ امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے، اور باقی جگہوں پہ جو مرحومین ہیں، حاضرین کے مرحومین کی سال ثواب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔